عزیزی صاحب ایک بات تو بتائیں, آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ان تینوں کرکٹرز کو معافی مل جائے گی. میں کہہ نہیں تھا رہا, میرا دل کر رہا تھا. اچھا دل کر رہا تھا, یہ جیوری ہوئی غلط تھی. چلو اب اس کو ہی غلط کر دیا. ایسے جو اس کا حال تھا نا, پوری قوم کا یہی حال ہے کہ دل کچھ کہہ رہا تھا, دماغ کچھ کہہ رہا تھا. کئی لوگ میں ملا ہوں کل سے لے کر اب تک, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو یہ کر رہا ہے کہ یہ ان کو معافی مل جائے, لیکن دماغ کے کسی کونے میں یہ بات ضرور موجود تھی کہ ان کرکٹرز کو سزا ملنی چاہیے تاکہ باقی کھلاڑیوں کو عبرت مل سکے. عبرت کیا مل سکے جی؟ غلط کیا انہوں نے, ان پہ مدعا ڈال کے ان کو سزا دے دی ان لوگوں نے. انگریز ہے ہی ہمارے خلاف. نہیں یار, یہ بات کب تک ہم اس طرح یعنی ہمیشہ جو اپنی گرد ہے وہ کارپٹ کے نیچے چھپاتے جائیں گے؟ میرا خیال ہے اس طرح کے فیصلوں پر بہت ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور اس میں سے بہتری کے راستے نکالنے چاہیے. جب بھی کوئی گروہ, قوم یا ٹیم جب اس طرح کے مرحلے سے گزرتی ہے تو وہ ان مرحلوں سے گزر کر ہی آگے ایک سٹرونگ پوزیشن اختیار کرتی ہے. آسٹریلیا کی ٹیم کو دیکھ لو, وہ اس طرح کے فیصلے کرنے سے کبھی نہیں گھبراتے. اور یہ فیصلہ تو ہم نے نہیں کیا نا, یہ تو آئی سی سی نے کیا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بر وقت ہم یہ خود فیصلے کر لیتے, خود جو ہے اس طرح کے جو معاملات تھے ان پر نظر رکھتے اور ذمہ داران کو سزائیں دی ہوتی ہیں اگر ہم نے, تو پھر یہ آئی سی سی اتنی سخت سزا نہ دیتا. ہم کیا سزائیں دیتے جی؟ میچ کھیلنے سے پہلے سارے کھلاڑیوں کو 6-6 سوٹیاں مارتے. تم ساری ٹیمیں اٹھا کے دیکھ لو, ساؤتھ افریقہ نے اپنے کرکٹرز کو سزائیں دی ہیں, آسٹریلیا نے پابندی لگائی ہے, انڈیا نے پابندی لگائی ہے. ہم ہمیشہ معاملات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کا جو الٹیمیٹ اینڈ تھا وہ ہم نے کل دیکھ لیا. اتنی خراب صورت, پوری قوم ایک افسردگی کے عالم میں ہے. میرا دل محمد عامر دیکھ لو, وہ بیچارہ چھوٹی سی عمر ہے اس کی, اتنا لمبا کیریئر تھا. آصف کا بڑا شاندار کیریئر آگے تھا. سلمان بٹ اتنا پرومزنگ کرکٹر تھا. ساروں کے جو کیریئر ہیں سب پر پانی پھیر دیا گیا ہے. لیکن کیا کیا جائے, رونا آ رہا ہے مان سے مجھے. نہیں, خود آئی سی سی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم نے کم از کم سزا دی ہے اور یہ جو اس معاملے میں سزا جو ہے وہ کم ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ کم از کم سزا یہی اویلیبل تھی جو ہم نے دے دی ہے. ہارون لاگٹ نے بھی یہی کہا ہے. یار کو اور مارکیٹ میں دیکھتا تو یہی شاید کسی دکان پہ پڑی ہوتی ہے ہارون لاگٹ. یہ کون ہے ہارون لاگٹ؟ یہ ساؤتھ افریقہ کے ہیں لیکن یہ انڈین اوریجن کا شخص ہے. بس وہی بات نکلی نا, ہے ہی غلط, فیصلہ ہی غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے بہت غیر جانبداری کا جیوری نے ثبوت دیا ہے, یہ آئی سی سی کا رویہ بہت اچھا ہے, لیکن بہت جانبدار رویہ ہے. وہ تو کھل کر سامنے آ گیا, اس جیوری کا رویہ بھی اور آئی سی سی کا رویہ بھی. لیکن اپنے بورڈ نے کیا کارنامہ انجام دیا اس سارے معاملے میں؟ بالکل این اس وقت جب ان پلیئرز کو سپورٹ کی ضرورت تھی, ہمارے بٹ صاحب وہاں تشریف لے گئے اور بالکل وہی رویہ اختیار کیا ہے جو ہمارے جنرل صدر پرویز مشرف صاحب نے اختیار کیا تھا جب امریکن کال آئی تھی کہ ہم آپ کو سٹون ایج میں بھیج دیں گے اگر آپ نے یہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہمارا ساتھ نہ دیا. یہی, اور وہ پھر انہوں نے بندے پکڑ کر بغیر کسی عدالتی کاروائی کے امریکہ کے حوالے کرنے شروع کر دیے تھے. بالکل یہی حرکت ہمارے بٹ صاحب نے فرمائی ہے کہ آئی سی سی کے چیف نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے, اگر آپ نے ان 3 پلیئرز کے معاملے میں ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی پوری ٹیم پر پابندی لگا دیں گے. وہ دن اور آج کا دن بٹ صاحب نے ان پلیئروں سے ایسے منہ پھیرا ہے کہ دوبارہ ان کی خبر تک نہیں لی, خیریت تک نہیں پوچھی. بٹ صاحب کو تو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. سٹینڈ تو انہوں نے بیچاروں نے تڑی جو لگا دی, وہ پھر کیا کرتے, واپس آ گئے. غمگین تو وہ ہے نا, غم میں بیچارے روز بتالی ٹھوٹیاں کھیر کی کھاتے ہیں. غم میں ہی ہوتا ہے, کھیر کو بندہ خوشی سے تو نہیں نہ کھاتا. ویسے میری ذاتی رائے میں پوری قوم کو یہ دیکھنا چاہیے, اپنے دل اور دماغ کی بات کو الگ الگ خانوں میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. نہ اتنا ہمیں ان پلیئرز کی حمایت میں جذباتی ہونا چاہیے کہ ہم اصل معاملے پر پردہ ڈال دیں, اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ جو ہوا ہے اس پہ خوشی کے شادیانے بجائیں ہم کو بہت اچھا ہوا. بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن اس وقت صرف ان پلیئرز کی بات نہیں ہو رہی, یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ اب آئندہ کوئی بھی پاکستان کی ٹیم میں اس طرح کی حرکت کرتا ہوا, میں یہ نہیں کہتا کہ ان 3 پلیئرز نے یہ کی ہے یا نہیں کی, لیکن آئندہ کے بعد ہمارے پلیئرز بہت زیادہ محتاط ہوں گے اور ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے 1110 دفعہ سوچیں گے. یار یہ جو ان کا نظم و ضبط کا مسئلہ ہے نا, اللہ جانتا ہے, یہ میرے حوالے کر دو, دیکھو 2 منٹ میں سارے سیدھے ہوں گے. وہ کیسے؟ سلیکشن سے پہلے سارے کھلاڑیوں کو بندہ شرائط آگے رکھے, فارم ایک دے گے, اس پہ دستخط کرو بھائی یہ شرطیں ہماری. اگر آپ مانتے ہو تو تمہارا سلیکشن بورڈ کو نام دیتے ہیں سلیکٹ کرنے کے لیے, ورنہ چلو چھٹی کرو. یہ دیکھنا ناک کی لکیریں نکال کے بھی کہیں گے جو آپ کہتے ہیں جی وہی کریں گے. یار ہم تو غیر ملکی دوروں کے دوران یہ جو ٹیلی فون سمز استعمال ہوتی ہیں اس کے کنٹرول کو, یعنی شفاف استعمال کو یقینی نہیں بنا سکے آج تک.
तुम देखो ना मोबाइल इनके पास होते किस लिए हैं जी मैचों के दौरान। सही। इधर रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग आते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल ऑन होता नहीं, है, बंद तुम्हारा ऑन होता है, नहीं। मेरा ऑन होता है। हाँ जी। तो हाँ मेरा ऑन होता है, इसलिए कि एक सियाने बंदे का बस मोबाइल ऑन हो, जिसके घर से को फोन आए बंदा बात करवा के कि लो जी अब तुम्हारा फोन है बात कर। नहीं जी, हर बंदे ने अपनी जेब में मोबाइल लाया हुआ है, कोई कहीं से को फेक कॉल भी हो सकती है, सही कोई है। तुमसे फ्रॉड भी कर सकता है, तुम्हें बदनाम करने के लिए कॉल बिल्कुल। रिकॉर्ड कर दे, को तुमसे गुफ्तगू शुरू कर दे। मेरा ज्यादा point- ज्यादा जो मजबूत राय है वो यही है कि इन तीनों प्लेयर्स को ट्रैप किया गया था और ये ट्रैप हो गए। अब है भी तो बड़ा उम्र है इनकी कितनी कितनी है। ये वो बोल मोहम्मद रहा- आमर तो मैंने सुना है बेचारा पैंट भी अभी खुद नहीं पहनता। अल्टीमेटली भाई यही बात है कि ये बोर्ड का फर्ज बनता था कि प्लेयर्स को, और खास तौर पर बिल्कुल जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं यार बेचारे अभी, उनको तो गाइड करता, उनको कंट्रोल करता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह माँ बाप अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर लेकर जाते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, ये प्लेयर्स भी बोर्ड के बिल्कुल इसी तरह के बच्चे हैं। बिल्कुल। बहुत ही ईमान से मुझे तो इतना गुस्सा ओए जख्मी कर लेंगे आप अपने आप को। इतने अच्छे 3 प्लेयर इन्होंने देखो बर्बाद करवा दिया। देखो ना, ऊपर से वर्ल्ड कप सर पे था और बाकी सारी टीमें, आपके जो मुखालिफ टीमें हैं, वो दिन रात इसी जुस्तजू में लगी हुई हैं, इस काम में लगी हुई हैं, उन पर धुन सवार है वर्ल्ड कप जीतने की और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम पिछले कई माह से इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारे प्लेयर्स भी, हमारा बोर्ड भी और पूरी कौम भी उनके साथ इसी मतलब गम में मुब्तला हुई है कि क्या बनेगा हमारे क्रिकेटर्स का। और मेरा ख्याल है कि अब इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझकर इसको कबूल कर लेना चाहिए, इस हकीकत को कि इन 3 प्लेयर्स पर पाबंदी लग चुकी है और आइंदा इस पाबंदी के जो मस्बत असरात हैं वो हमें समेटने चाहिए। अब जो हो चुका वो हो चुका, अब इसको भूल जाने की कोशिश करनी चाहिए, इसको एक नाइटमेयर समझना चाहिए कि हमारी क्रिकेट का एक बैड पैच था जो गुजर गया। अल्लाह ही वारिस है यार। पाक शाहिद अफरीदी, खुदा के वास्ते ये जहन में रखना कि कप्तान जो होता है वो टीम का बाप होता है। अल्लाह का वास्ता है इमरान खान को कॉपी करो, सही। उसको फॉलो करो। नंबर 1 कौम होने के साथ साथ आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर भी हैं। बिल्कुल। अल्लाह खैर करेगा, कप खो के ले आए ना करो मेरा वीर। यासीन, यह वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खेड के लाना कहीं सच्ची मुची खो के ले आओ।